السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دبئی پولیس کے اینٹی اکنامک کرائمز کے ڈپارٹمنٹ کی شاندار کارکردگی نے مملکت میں جعلی اشیاء کی بڑے پیمانے پر منتقلی کو روک دیا ہے۔ پولیس کے اس ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ 5 سال کے دوران جعلی اشیاء بیچنے کے الزام میں 2430 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن کے خلاف 2145 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ کریک ڈاؤن کے سینکڑوں کارروائیوں کے دوران 8967 ارب درہم کی جعلی مصنوعات بھی ضبط کی گئی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں رہنے والی ایک پاکستانی بزرگ خاتون کا کہنا تھا، میں اس ملک کے رہنماؤں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے یہاں مقیم افراد کو اس قدر محبت، سیفٹی اور سیکیورٹی دی ہے۔ مجھے دنیا بھر میں جتنی محبت امارات سے ہے اتنی اور کسی جگہ سے نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ امارات میں 54 سال سے مقیم پاکستانی بزرگ خاتون اختر بانو کے ہیں، جن کی مثال سامنے رکھیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یو اے ای نے لاکھوں تارکین وطن کو کتنا سہارا اور پناہ دی ہے۔ اختر بانو صرف 20 سال کی تھیں جب شادی کر کے فوراً بعد اپنے خاوند کے ہمراہ امارات آ گئی تھیں اور اب ان کی عمر 74 سال ہو گئی ہے، یعنی اس نے اپنی زندگی کے 54 سال یہاں گزار دیے ہیں۔ اختر بانو عجمان کے سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ میں تنہا مقیم ہیں۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں 4 دسمبر بروز جمعہ کو کرونا وائرس کے 1311 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 1,74,062 تک پہنچ چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 753 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ امارات میں نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات 11 بجے سے لے کر آج صبح 10 بجے تک کئی علاقوں میں شدید دھند پڑے گی، جس کی وجہ سے حد نگاہ بری طرح سے متاثر ہوئی اور ڈرائیونگ کرنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ڈرائیورز کو وارننگ جاری کی گئی ہے کہ وہ گہری دھند کے دوران ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہیں۔ اب چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کرونا مریضوں کے علاج کے دوران اپنی جان گنوانے والے پاکستانی ڈاکٹر محمد عثمان کو شہید اور مقامی ہیرو کا درجہ دے دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد عثمان ابوظہبی کے ایک چھوٹے کلینک میں مریضوں کا علاج کرتے تھے اور مئی 2020 میں وہ چھوٹے پیشوں سے منسلک ملازمین کے علاج کے دوران کرونا کا شکار ہوئے اور 15 مئی کو اس موذی مرض کے ہاتھوں دنیا سے چل بسے۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کی مشہور اماراتی لاٹری بگ ٹکٹ ابوظہبی کی قرعہ اندازی کا اعلان ہو گیا ہے۔ 12 ملین درہم یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ درہم کی شاندار رقم جیتنے والے خوش نصیب کا تعلق بھارت سے ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج کے روز ابوظہبی بگ ٹکٹ کی 222ویں قرعہ اندازی کا اعلان ہو گیا ہے۔ دبئی میں مقیم بھارت کے ایک شہری نے پہلا انعام جیتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ اماراتی ریاست شارجہ میں کسٹم حکام نے ایک ایشیائی ملک سے سینکڑوں کلوگرام منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ منشیات اسمگلرز نے انتہائی مہارت کے ساتھ منشیات کو کنٹینرز میں چھپا رکھا تھا، تاہم ہوشیار کسٹم حکام کی عقابی نگاہوں کے آگے ان کی ساری چالاکی دھری کی دھری رہ گئی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔